بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افخار کاظمی، اور کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، تحریک انصاف اور کوئی واردات نہ کرے۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ جو تحریک انصاف نے آج بھی 2 وارداتیں ڈالی ہیں، جس کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی خبر راولپنڈی میں فوج کی 6 ماہ کے لیے تعیناتی کے حوالے سے مختلف خبریں زیر گردش ہیں کہ کیوں 6 ماہ کے لیے راولپنڈی میں فوج تعینات کی گئی ہے، اور یہ فوج محکمہ داخلہ پنجاب کی درخواست پر تعینات کی جا رہی ہے۔ فیڈرل کیبنٹ نے اس کی باقاعدہ منظوری دی ہے، اور اس نوٹیفکیشن کے مطابق آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کی 3 کمپنیاں 6 ماہ کے لیے راولپنڈی میں تعینات رہیں گی، اور اعلامیے کے مطابق فوج ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مینٹین کرے گی۔ حساس مقامات اور اہم شاہراہوں پر سیکورٹی کے انتظامات کو مؤثر بنایا جائے گا۔ تو پہلی واردات تو یہ کہ فوج کی اس تعیناتی کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ شاید فوج اسلام آباد میں بلا لی گئی ہے، اور اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے، وہاں کو بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اور اس کو اس بات سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ 2 دن پہلے جو ڈیفنس کے حوالے سے ایک بڑا بل منظور ہوا ہے، جس کے بعد جنرل عاصم منیر کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے، اس سے بھی اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج بہت طاقتور ہو گئی ہے اور اب اسلام آباد کو ٹیک اوور کر رہی ہے۔ تو جو حقائق ہے وہ اس سے قدرے مختلف ہے۔ یہ فوج راولپنڈی کے لیے ہے، اسلام آباد کے لیے نہیں۔ اور راولپنڈی میں فوج کی تعیناتی کے پس منظر میں پچھلے دنوں ہونے والا ایک اہم اور سنگین واقعہ ہے، جس کے دوران فوج کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں بھی تحریک انصاف کا ایک کارکن ملوث پایا گیا، موقع پہ مارا گیا۔ اس سے جو ثبوت و شواہد ملے وہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ پاکستان کی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ آئندہ بھی وہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں، اور چونکہ پی ٹی آئی 27 سپٹمبر کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہے، تو اسی لیے راولپنڈی میں چونکہ سینسٹیو ایریاز ہیں، فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو فوج کی اضافی نفری صرف سیکیورٹی کے لیے تعینات کی گئی ہے۔ راولپنڈی پورا اب فوج کے حوالے ہے، تو اب چڑیا کا بچہ بھی اس علاقے میں پر نہیں مار سکتا۔ جہاں تک بات اسلام آباد کی ہے، تو اسلام آباد کے حوالے سے حکومت کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، اور حکومتی ذرائع پوری طرح کانفیڈنٹ ہے کہ تحریک انصاف 27 سپٹمبر کا لانگ مارچ نہیں کر سکے گی۔ تو ابھی تک اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا، لیکن اگر تحریک انصاف نے 27 سپٹمبر والے اعلامیے پہ عمل کرنے کی کوشش کی تو پھر فوج کی اضافی نفری اسلام آباد کے لیے بھی تعینات کر دی جائے گی۔ تو فوج کی تعیناتی کا حکومت کی تبدیلی سے یا فوج کے بے پناہ اختیارات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی جیل سے ہسپتال منتقلی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اس میں بھی ایک باریک واردات ڈالی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ درخواست پی ٹی آئی نے دائر نہیں کی، یہ درخواست تحریک انصاف کے رہنما چیئرمین عمران خان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے دائر کی ہے، اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ نے ان کو ریلیف دینے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس درخواست میں عمران خان کو عدالتی احکامات کے باوجود الشفا ہاسپٹل نہ لے جانے پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ تو باریک واردات یہ نہیں ہے کہ یہ درخواست پی ٹی آئی نے دائر نہیں کی، بلکہ یہ درخواست عظمیٰ خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ باریک واردات میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے، جبکہ عمران خان کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے۔ توہین عدالت کی درخواست میں وزیر اعظم کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون اور وزیر اطلاعات عطا تالڑ، چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی جیل خانہ جات کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ سب فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ لیکن جو اس میں سب سے اہم بات ہے، جس بنیاد پر عمران خان کو الشفا کی بجائے پیمز لے جایا گیا، وہ تھا سیکیورٹی ریزن، اور اس سیکیورٹی کے ذمہ دار وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ہے۔ تو پی ٹی آئی نے باریک واردات یہ کی ہے کہ درخواست میں محسن نقوی کا نام نہیں ڈالا،
تو اس سے ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کرنا چاہتی ہے، ان کا علاج کرانا چاہتی ہے، ان کی رہائی کے لیے شاید اسٹیبلشمنٹ کے دل میں کوئی نرم گوشہ پایا جاتا ہے، جبکہ حکومت اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے، رکاوٹ بن گئی ہے، ڈٹ گئی ہے۔ اور یہ خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس بات کے سخت خلاف ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل میں ٹریٹ کیا جائے۔ تو اب پی ٹی آئی نے جو درخواست دی ہے اس میں محسن نقوی صاحب، جو کہ اسلام آباد کے سارے انتظام و انصرام کے مالک ہیں، جنہوں نے قافلے مینیج کرنے تھے، جنہوں نے عمران خان کے حوالے سے پرائم منسٹر سے ملاقات بھی کی، ان سے سیکورٹی معیار ڈسکس بھی کیے اور باقی باتیں بھی کی ہوں گے، لیکن ان کا نام نہیں ڈالا۔ تو یہ ہے باریک واردات۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ محسن نقوی کے حوالے سے اب حکومت کے جو ویلاگر ہیں وہ یہ دعوے کریں کہ کیا محسن نقوی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، اور کیا محسن نقوی کا نام اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ شاید وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تو اس پر تحریک انصاف نے ایک وضاحت جاری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نانی نے ویاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا۔ اگر وضاحت سنیں گے تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ضرور آئے گی۔ جو ڈاکٹر عظمیٰ کے وکیل ہیں علی عزیر بھنڈاری صاحب، انہوں نے ایکس پر وضاحت دیتے ہوئے لکھا ہے کہ توہین عدالت کی درخواست میں اعظم تارڑ اور عطا اللہ تارڑ کو فریق اس لیے بنایا گیا کیونکہ عمران خان کی منتقلی کے معاملے پر انہوں نے جو بیانات دیے وہ درخواست کا حصہ بنے ہیں۔ تو اب ان دونوں کو تو بیانات کی وجہ سے حصہ بنایا گیا، ان کے اوپر اس بات کا الزام نہیں ہے کہ انہوں نے وائلیشن کی۔ پرائم منسٹر کا نام کیوں ڈالا گیا؟ پرائم منسٹر نے تو کوئی بیان نہیں دیا، لیکن وکیل صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو فریق بنانے کی بنیاد سپریم کورٹ کا یوسف رضا گیلانی کیس کا وہ فیصلہ ہے جس میں قرار دیا گیا تھا کہ اگر حکومت عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرے تو بالآخر اس کی ذمہ داری وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے وکیل کے مطابق محسن نقوی کو فریق اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ اس معاملے پر ان کا کوئی ایسا بیان یا مواد سامنے نہیں آیا جس کی بنیاد پر انہیں درخواست میں شامل کیا جا سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ درخواست توہین عدالت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ تمخصر یا مذاق اڑانے پر دائر کی گئی ہے یا طنز کرنے پر عائد کی گئی ہے، بیان بازی پر یہ درخواست دائر کی گئی ہے، لیگل بنیادوں پر دائر نہیں کی گئی۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ درخواست پی ٹی آئی نے دائر نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ یہ درخواست قانون کی وائلیشن پہ یا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے حوالے سے دائر نہیں کی گئی، بلکہ اس لیے دائر کی گئی ہے کہ عدالت کے حکم کا مذاق اڑایا گیا یا بیان بازی کی گئی ہے، حالانکہ تمخصر کسی نے نہیں اڑایا سوائے عام لوگوں کے۔ اصل معاملہ تو یہ کہ عدالتی حکم پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اب اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں کہ کیا معائنہ ہوا؟ ہاں ہوا، ماہر ڈاکٹر موجود تھے، سیکورٹی یقینی بنائی گئی، جی ہاں، علاج اور طبی معائنے کا حکم تھا وہ پورا ہوا۔ تو پھر توہین عدالت کہاں سے ہوئی؟ اصل تکلیف یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ ہوا نہیں۔ جس صحت کے معاملے کو لے کر شور مچایا جا رہا تھا وہ معاملہ نکلا ہی نہیں۔ ان کی بہن نے خود بتا دیا کہ عمران خان سپر فٹ ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اور ان کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہے۔ تو جب حقیقت سیاسی خواہش کے مطابق نہیں نکلی تو عدالتی حکم کی آڑ میں اب نیا شور شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ قانون کی جنگ نہیں، یہ سیاست کی جنگ ہے۔ تو اصل بات یہ کہ پی ٹی آئی جوڈیشل این آر او کی تلاش میں ہے اور ایسا عدالتی راستہ چاہتی ہے جس سے انہیں ریلیف مل سکے، مگر اب عدالتیں کسی جماعت کے سیاسی مطالبات کی منظوری کا دفتر نہیں رہی۔ تو یہ وہ عدلیہ نہیں جو ان کو راتوں رات ریلیف دے دیا کرتی تھی، اب عدلیہ میرٹ پر فیصلے کرتی ہے۔ جب درخواست انہوں نے دیکھی، میڈیکل رپورٹ دیکھی، تو انہوں نے ڈائریکشن دے دی۔ تو اب اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ تحریک انصاف نے اس فیصلے کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی، اور اب جب یہ درخواست دائر ہوئی ہے توہین عدالت کی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، اور ڈاکٹر عظمیٰ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ عمران خان کی بہن ہے، وہ جانے، عدالت جانے توہین عدالت ہوئی ہے نہیں ہوئی، وہ جانے، ان کے وکیل جانے۔ تو پی ٹی آئی نے اس سے ہاتھ جھاڑ لیا، لیکن جو باریک واردات وہ ڈال گئے ہیں وہ یقینی طور پر تنازع کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری طرف حکومت
ایک بار پھر عدالت چلی گئی ہے۔ پہلے تو کل حکومت نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی، آج انہوں نے کیس کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کو جو درخواست دی ہے اس میں استدعا کی گئی ہے کہ چونکہ یہ معاملہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کی ارلی ہیئرنگ کی جائے، یعنی نظر ثانی کی اپیل ہے اس کی جلد سماعت کی جائے اور اس معاملے کو اہم ترین معاملہ سمجھ کر ٹریٹ کیا جائے۔ دوسری طرف خان کو رعایت کا فائدہ اٹھانے والے بھی آ گئے، جو سوال حکومت اٹھا رہی تھی کہ اگر کسی قیدی کو یا مجرم کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کی اجازت دی جا سکتی ہے تو کوئی دوسرا بھی اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو ڈسٹرکٹ جیل لودھرا کے قیدی نے عمران نیازی کو دی گئی خصوصی رعایت کے بعد عدلیہ سے اپنے لیے بھی ویسی رعایت مانگ لی ہے۔ ایک پٹیشن انہوں نے دائر کی ہے اور میڈیکل گراؤنڈ پر انہوں نے رعایت مانگی ہے کہ ان کو بھی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کی اجازت دی جائے۔ تو اسی بات پر حکومت سوال اٹھا رہی تھی کہ کیا کسی قیدی کو اس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ روایت جو سپریم کورٹ کے ججز نے عمران نیازی کیس میں ڈال دی، اس پر مزید کتنے قیدی خصوصی میڈیکل رعایت مانگتے ہیں۔ تو آج وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ نے بھی کاؤنٹر پریس کانفرنس کی۔ جب توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تو وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر توہین عدالت کی گئی ہے تو وہ عمران خان کی بہنوں اور ان کی جماعت نے کی ہے۔ شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ کیا سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا کہ سیاست نہیں کی جائے گی؟ لیکن وہاں پر کراؤڈ کو جمع کیا گیا، رکاوٹیں ہٹائی گئیں، پولیس کو وہاں پہ چھوٹی موٹی کارروائی کرنی پڑی، اس کے بعد سیاسی بیان بازی کی گئی، پریس کانفرنس کی گئی، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت اپنے ہی لیڈر کے علاج میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عمران خان کے معائنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم کی تمام ریکوائرمنٹ مکمل کر لی ہے۔ حکومت آئین اور قانون پر عمل کرے گی، مگر کسی قیدی کو استثناء کا تاثر نہیں ملنا چاہیے۔ یہ جو ریویو کی درخواست ہے اس میں عدالت سے یہی سوال کیا گیا کہ کیا یہ سہولت ہر قیدی کو میسر ہے، اور ریویو کے گراؤنڈ قوم کے سامنے کسی کو خصوصی رعایت نہیں دی جائے گی۔ صحت کے معاملے پر ہمارا موقف تبدیل ہوا نہ آئندہ تبدیل ہوگا۔ ہر قیدی کے لیے یکساں سہولت ہونی چاہیے، خصوصی ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی سمیت تمام انتظامات مکمل تھے۔ انتظامیہ نے آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد یقینی بنایا، قانونی تقاضے پورے کیے، لیکن اب وہاں پہ لوگ جمع کر لیے گئے تو معاملہ خراب ہو گیا۔ عمران خان تو بطور وزیر اعظم دوسروں کی صحت کے حوالے سے جملے کستے تھے۔ ہم نے تو عمران خان کی صحت کے بارے میں تضحیک یا طعنہ بازی نہیں کی۔ تو حکومت کا موقف یہ کہ کسی بھی قیدی کے علاج کے لیے خصوصی احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ اب اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پیر کے روز سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی اپنا لاہ عمل دے سکتی ہے۔ دوسری طرف انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے باخبر ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے لیے کسی بھی قسم کی ڈیل یا ڈھیل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فوج اور حکومت کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کو بھی مسترد کیا ہے۔ انصار عباسی صاحب جو ہے وہ کافی قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے، اور ان کی فوج کے حوالے سے خبریں کافی معتبر ہوتی ہیں۔ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ جب سے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ عمران خان کا ہاسپٹل میں علاج کرایا جائے، اس کے بعد سے یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہے۔ کیا سرائیاں کی جا رہی ہے کہ شاید حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، اور توقع یہ تھی کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا، لیکن انہیں پیمز لے جایا گیا، اس کے بعد اڈیالہ منتقل کیا گیا۔ تو اس کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ کیا سرائیاں شروع ہو گئی کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی کے بانی کے لیے کسی ممکنہ ڈیل سے جڑا تھا۔ تو جب خاص طور پر انہوں نے اپنے ذرائع سے، ظاہر فوجی ذرائع سے پوچھا کہ کیا عمران خان کے لیے کسی ڈیل یا ڈھیل کا کوئی امکان ہے، تو انہوں نے ایک بڑا سا صفر بنا کے جواب دیا کہ زیرو۔ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ کیا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان کوئی اختلافات ہے، تو انہوں نے کہا زیرو۔ تو انصار عباسی کی یہ خبر جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے اپنے فوجی ذرائع سے ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عمران خان کے لیے جو ریلیف یا رعایت ہے اس کی خبریں درست نہیں ہیں۔ اور اگلی خبر یہ کہ شہباز شریف صاحب امریکہ جا رہے ہیں، ان کے اگلے مہینے دورہ امریکہ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کے دورے اور سائیڈ لائن پر ملاقاتوں کا شیڈول تیار کیا جا رہا ہے۔
शहबाज शरीफ को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करना है। ये इजलास 8 सितंबर को शुरू हो रहा है और 22 सितंबर को असम्बली के इजलास में बहस होगी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उससे खिताब करेंगे और आलमी अमन सलामती और तरक्की के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इस दौरान उनकी आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी होगी और ज़राई कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी अहम मुलाकात मतवक्को है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हैं। एक वीडियो तो वो है जिसमें देखा जा सकता है कि किसी ट्रेन की आमद पर हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद हैं और यूँ लग रहा है कि पहली बार कोई ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। तो कुछ ऐसा ही मामला है। ये सादल एक्सप्रेस है जो कि 8 साल बाद जंग के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। 8 साल पहले इसी रेलवे स्टेशन पर मुश्तिल अफराद ने ट्रेन को आग लगा दी थी, जिसके बाद ये रूट बंद कर दिया था। तो मुल्तान से सरगोदा जाने वाली सादल एक्सप्रेस आज अपने साबका रूट पर रवाना हो गई है। सरगोदा से जंग फिर शोरकोट कैंट स्टेशन पर पहुंची तो मुसाफिरों की बड़ी तादाद ट्रेन के इस्तकबाल के लिए कैंट स्टेशन पर मौजूद थी। अब सब ने ट्रेन पर चढ़ना नहीं था, मगर उसकी आमद पर लोग बड़े खुश थे। ट्रेन को भी इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था और वहाँ पे रेलवे के आला हुकाम भी मौजूद थे। तो ट्रेन की बहाली जंग के अवाम का दरीना मुतालबा था। तो अवाम की इस बड़ी तादाद को देखकर ये लगा कि इस ट्रेन की अवाम को कितनी ज़रूरत है। अब कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं अवाम के ऊपर और उनको बुरा भला कह रहे हैं कि जंग के लोग ऐसे होते हैं, जंग के लोग वैसे होते हैं। तो अवाम है, वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के हों, सबका अपना एक कल्चर है, अपनी एक ज़ुबान है। अब 8 साल पहले जंग के लोगों को कुछ गिले शिकवे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने हल्ला बोलकर ट्रेन मुअत्तल करा दी थी। अगर उस टाइम आग ना लगाई गई होती तो ये ट्रेन सर्विस जारी रहती और दोबारा इसके इफ्तिताह की कोई नौबत ही ना आती। तो लोगों का जो बुनियादी मुतालबा ये था कि सरगोदा से मुल्तान बस का किराया 2,500-3 हज़ार है, जबकि ट्रेन का किराया चंद 100 रुपये है। तो लोगों की डिमांड है। तो इसका क्रेडिट वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी को जाता है, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे को किस तरह अपने पाँव पे खड़ा किया जाए और इसके लिए वो रेलवे का इंच इंच बेचने को भी तैयार है। ट्रेनों के हवाले से भी वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने ये रूट बहाल करा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई सियासी जलसा नहीं है। ये वहाँ पे लोग किसी सियासी लीडर के इंतज़ार में मौजूद नहीं है। ना ये ट्रकों बसों में भर के लाए गए हैं, ना ये बिरयानी खाने आए हैं, ना ही ये अताउल्लाह ईसवी के गाने सुनने आए हैं। तो लोग अपनी मर्ज़ी से आए। ये बुनियादी ज़रूरत है अवाम की कि उनकी ज़रूरियात का जो लोग ख्याल रखें, तो लोग उनके लिए फिर अपनी जो अफिलिएशन है वो शो करते हैं। तो आप देखें कितना रश है सिर्फ एक ट्रेन के आने पे। और जो लोग पाकिस्तान में मकबूलियत का दावा कर रहे हैं, इमरान खान उनकी जमात, उनके लीडर वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी साहब हंगू पहुंचे हुए हैं और आप देखें कि वहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए इतने लोग भी मौजूद नहीं हैं जब वो खिताब कर रहे थे, जितने लोग जंग में महज एक ट्रेन की आमद के इंतजार में थे। तहरीक साहब तो ये दावा करती है कि हम 20 लाख की बजाय 40 लाख लोग इस्लामाबाद लेकर आएंगे। तो पहले अपने सूबे के अंदर तो 2-4 हज़ार लोग निकाल लें, फिर बात करें। वैसे तो जो तकरीरें आजकल सुहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं, अगर वो तकरीरें ही आपको सुनवा दी जाए तो उनके ऊपर गद्दारी और बगावत के कई मुकदमात कायम हो सकते हैं। एक सूबे का वज़ीर आला फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जिस किस्म की तकरीरें कर रहा है, बातें कर रहा है, उससे नहीं लगता कि वो किसी सूबे का सरबराह है और वो फेडरेशन की बात कर रहा है, बल्कि वो लोगों को फेडरेशन के खिलाफ कर रहा है। तो फेडरेशन के खिलाफ बात करना भी गद्दारी और आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है। लेकिन क्या किया जाए, कुछ लोगों के दिल में एक बार फिर तहरीक इंसाफ की मोहब्बत कहीं ना कहीं नज़र आती है। अगली खबर एक टिकटॉकर के हवाले से है जिसे चंद रोज़ पहले कत्ल कर दिया था। मकतूला के वालिद, भाई, चचा और पूरी फैमिली रो रो के दुहाई देती रही कि उनकी बेटी को किसी नामालूम मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया है, चूँकि वो टिकटॉकर थी। पाकिस्तान में ये बड़े अरसे से ये सिलसिला जारी है, कई टिकटॉकर कत्ल हो चुकी हैं। तो इस कत्ल केस के हवाले से SSP तारक महबूब ने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इस कत्ल का सुराग लगा लिया है और CCTV कैमरों की फुटेज और दीगर हालात व वाक़यात के पेश नज़र मकतूला के वालिद और भाई को शामिल तफ्तीश किया गया तो पता चला
کہ عائشہ کو اس کے والد اور بھائی نے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر قتل کروایا۔ گرفتار افراد میں مقتولہ کا والد، سگا بھائی، چچا زاد بھائی، والد کا چچا اور چچا زاد بھائی، اور یہ قتل غیرت کے نام پر ہوا ہے۔ لیکن فیصلہ کس نے کیا؟ عائشہ گلامرہ کا تعلق ماشوانی قبیلے سے تھا اور جرگے نے فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کیا جائے، اور جرگے کے مشران نے یہ ڈیوٹی اس کی فیملی کے ذمے لگائی۔ اس جرگے میں قبیلے کے مشران سمیت 100 افراد نے شرکت کی۔ تو عائشہ، جس کا اصل نام شمشو بی بی تھا لیکن وہ عائشہ گلامرہ کے نام سے معروف تھی، جرگے کے فیصلے کے بعد عائشہ کے قتل کا ٹاسک اس کے چچا زاد بھائی اور کزن کو دیا گیا۔ تو اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے عائشہ کے چچا کے بیٹے اور ایک کزن نے موٹر سائیکل پر تھانہ ٹیکسلا کی حدود میں اس کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گھر سے نکلی اور گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ خاندان اور قبیلے والوں کو عائشہ کے ٹک ٹاک پر لائیو آنا برا لگا تھا، جس کی وجہ سے قبیلے کی عزت خراب ہو رہی تھی۔ قبیلے کی روایات کے مطابق یا غیر مصدقہ طور پر عائشہ کی شادی بھی کر دی گئی تھی، جو کہ دیر میں ایک مزدور سے ہوئی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، لیکن بعد میں عائشہ نے شوہر سے طلاق لے لی، اسلام آباد شفٹ ہو گئی اور پھر ٹک ٹاک پر اس نے اپنا کانٹینٹ شیئر کرنا شروع کیا، لیکن اس کی فیملی نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس قتل کے حوالے سے پولیس نے پریس کانفرنس کر کے اس کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے، جو زوال کی آخری سطح پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی ہاکی ٹیم جو کبھی دنیا میں نمبر 1 ٹیم تھی، لیکن پھر اس کی مینجمنٹ میں اس طرح کی تبدیلیاں ہوئیں کہ وہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوتے ہوئے اس سطح پر پہنچ گئی کہ آج پاکستان کی ہاکی ٹیم نے 16 سال بعد ورلڈ کپ میں ایک میچ جیتا ہے۔ تو اس کی ہم اتنی خوشی منا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ورلڈ کپ ہمارے پاس تھا، چیمپئن ٹرافی ہمارے پاس تھی، اور دنیا ہاکی کے عظیم کھلاڑی ہمارے پاس تھے۔ پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ رہا، کیونکہ مینجمنٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جن کے ذاتی مفاد تھے۔ یہی کچھ آج کل کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے حوالے سے اور کوئی گلہ شکوہ ہو نہ ہو، مگر اس بات کا گلہ ہے کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے زوال کا باعث بن گئے ہیں، اور کرکٹ کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی ان کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ ان کے دور میں جس قسم کی کرکٹ ٹیم بنی ہے، اس پر انگلینڈ کے اندر جو کرکٹ کے سب سے بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پچھلے 50 سال میں انگلینڈ کا دورہ کرنے والی سب سے بری ٹیم ہے۔ یعنی انگلینڈ میں پچھلے 50 سال سے اس سے کمزور ٹیم نے دورہ نہیں کیا۔ اور اس ٹیم کا کپتان آغا سلیمان خود کہہ رہا ہے کہ ہم کھیل نہیں پا رہے، ہم سے کھیلا نہیں جا رہا، لیکن اسے 1 ڈے اور 2020 کا کپتان بنا دیا گیا، جس نے آگے ورلڈ کپ کھیلنا ہے۔ جو بالنگ اٹیک ہے وہ دنیا کا سب سے کمزور پور ترین بالنگ اٹیک ہے۔ اس سے تو اچھا یہ تھا کہ پی ایس ایل کی کسی ٹیم کو آپ بھیج دیتے۔ اب پاکستان کے پاس بہت اچھے فاسٹ بولر ہیں، نسیم شاہ ہے، حارث رؤف ہے، شاہین افریدی ہے، کئی اور اچھے فاسٹ بولر ہیں جن کو ہم نے باہر بٹھا دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ ان کو آرام کی ضرورت ہے، اور جن کی پرفارمنس نہیں ہے ان کو آپ نے ٹیم کا حصہ بنا دیا، جن کی بال 128 سے اوپر جاتی نہیں ہے۔ ماں سوائے محمد عباس کے کسی بالر کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اور جہاں تک بیٹنگ کا معاملہ ہے، محمد رضوان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ سیاست کر کر کے اتنا اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا کہ اس کو تو ٹیم سے 200 کلومیٹر دور رکھنا چاہیے، وہ ٹیم کا حصہ ہے۔ اور جس طرح پاکستان ایک اننگ اور کئی سو رن سے ہارا ہے، وہ آپ دیکھیں تو عبرت کا مقام ہے۔ اتنی بری شکست ہم نے نہیں دیکھی۔ اور رضوان جو کہ ایک مطلبی کھلاڑی ہے، جس کو پتا تھا کہ پیچھے 3-4 وکٹیں ہیں، لیکن وہ سنگل لے کے کمزور کھلاڑی کو سامنے لا کر ان کو آؤٹ کرواتا رہا تاکہ وہ ناٹ آؤٹ جا سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بھی آؤٹ ہو گیا۔ تو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آپ امام الحق کو لے لیں، جو ایکس کیپٹن ہیں ہمارے، ماشاءاللہ بہت بڑی پرچی ہے۔ ان کو کپتانی سے ہٹایا گیا، انہوں نے پچھلے کئی ٹیسٹ میں پاکستان کو ہروا دیے، لیکن ان کو زبردستی ٹیم کا حصہ بنایا گیا کہ وہ بڑے اچھے پلیئر ہیں۔ انگلینڈ میں وہ بھی ناکام ہو گئے۔ یہاں سے ایک وہ کراچی کی پرچی ہے شکیل، اس کو کھلایا گیا۔ کراچی کا کوئی کھلاڑی نہیں ہے تو ان کو ڈال دیا جاتا ہے وہ بھی پرچی۔
पाकिस्तान की विकेटों पे कोई 100 कर ले 200 कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको दर्जनों प्लेयर बता सकता हूँ। शफीक अहमद पापा जैसे सेंचुरियों की सेंचुरी की हुई है, वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन जब भी कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आए नाकाम हुए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, नकवी साहब सदर पाकिस्तान बन जाए, किसी और की हुकूमत आ जाए, मगर ये जो दाग लग गया आपके ऊपर ये नहीं जाएगा। और इस दाग के लगने की 2-3 बड़ी वजूहात हैं। जिन लोगों को आपने फेवरेट बना लिया है, आकब जावेद, आगा सुलेमान, और एक वो जो लंबा सा फास्ट बॉलर है जिसको आजकल खवातीन की टीम दी हुई है, वो एक बहुत बड़ी पर्ची है। पहले उसको चीफ सेलेक्टर बना दिया, फिर उसको खवातीन की टीम सौंप दी गई, और वो एक एवरेज क्रिकेटर था जिसकी स्पीड अच्छी थी, उसके अलावा उसके कैरियर में कुछ नहीं है। तो जब इस तरह की पर्चियां लेकर चलेंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क ही होना है। अब ये पता नहीं क्रिकेट से इंतकाम लिया जा रहा है या पाकिस्तानी कौम से इंतकाम लिया जा रहा है। क्रिकेट इतनी बड़ी चीज़ है कि एक क्रिकेटर को हमने प्राइम मिनिस्टर तक के ओहदे तक पहुंचा दिया, और इस क्रिकेट को बर्बाद करने के बाद शहबाज शरीफ साहब भी उतने ही शरीके जुर्म है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोग बहुत ख्याल रखिए।